ہیلو ایوری ون، جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں چیپٹر پڑھا تھا یعنی کہ رفیع احمد قدوائی، تو جو اس سے ریلیٹڈ کویشچن آنسر ہیں آج ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے آپ کا معنی یاد کیجئے، یعنی کہ آپ کو میننگ یاد کرنا ہے۔ بے لوز، تو اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے غرض۔ وزیر مواصلات، اطلاعات، نشریات، ڈاک تار، ریڈیو کا نظام۔ عزم یعنی کہ پختہ ارادہ۔ سرتاپا یعنی کہ سر سے پاؤں تک۔ استقلال یعنی کہ ثابت قدمی۔ رفاقت یعنی کہ دوستی۔ درہم برہم، تتر بتر۔ ذخیرہ یعنی کہ گودام رکھی ہوئی چیز۔ غلہ یعنی کہ اناج کا ذخیرہ۔ خلوت یعنی کہ تنہائی۔ جلوت یعنی کہ مجلس یعنی کہ جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں مجلس، یا جہاں پر لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوں اس کو بھی مجلس کہا جاتا ہے۔ مجلس۔ وضع داری، رکھ رکھاؤ، ایک ہی وضع پر قائم رہنا۔ وضع پر قائم رہنا یعنی کہ جو پرانی رسم و رواج ہوتے ہیں اسی پر ایک پر قائم رہنا یعنی کہ باقی رہنا، جمے رہنا۔ کھرپا یعنی کہ گھاس کھودنے کا آلہ۔ خلق یعنی کہ اللہ کے بندے۔ منہمک، پوری توجہ کے ساتھ۔ زیر تعلیم، تعلیم حاصل کرنے والا، پڑھائی کرنے والا۔ مطلق یعنی کہ بالکل، شایان نشان، مرتبے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ سپوت یعنی کہ نیک بیٹا۔ آگے ہیں آپ کا سوچئے اور بتائیے، یعنی کہ کچھ کویشچن ہیں، اس کا آنسر آپ نے جو چیپٹر پڑھا ہے اس سے آپ کو دینا ہوتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 1 ہے آپ کا رفیع احمد قدوائی کون تھے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے رفیع احمد قدوائی یہ ایک ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ہندوستان کے ایک بہترین بے لوث سپاہی تھے، ٹھیک ہے، بہادر سپاہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن نمبر 2 ہے رفیع احمد قدوائی کی سیاسی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ جب رفیع احمد قدوائی علی گڑھ میں پڑھنے گئے، زیر تعلیم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو ایک تحریک چلی جس کا نام تھا تحریک موالات تو اس میں انہوں نے حصہ لیا، جس کی وجہ سے یہ 1 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ تو وہیں سے ان کا سیاسی زندگی کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن نمبر 3 ہے رفیع احمد قدوائی نے کن رہنماؤں سے سیاسی تربیت پائی؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ رفیع احمد قدوائی نے سیاسی تربیت، ٹھیک ہے، پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی اور جواہر لال نہرو کی دوستی سے سیاسی تربیت پائی، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن نمبر 4 ہے رفیع احمد قدوائی ملک یعنی کہ دیش کی خاطر اور قوم کی خاطر کتنی بار جیل گئے؟ تو آپ اس کا آنسر دیں گے کہ رفیع احمد قدوائی صاحب ملک اور قوم کی خاطر 5 بار جیل گئے، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع احمد قدوائی نے کیا کیا اصلاحات کی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا، اور اس وقت یہ بہت مشکل کام تھا، اور اسی طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی بھی دلوائی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع احمد قدوائی صاحب کی اصلاحات، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن نمبر 6 ہے رفیع احمد قدوائی کا سب سے اہم کارنامہ کیا تھا؟ تو آپ اس کا آنسر دیں گے رفیع احمد قدوائی کا سب سے اہم کارنامہ راشننگ کو ختم کرنا تھا، راشننگ کا خاتمہ کرنا تھا، یعنی کہ اس کو ختم کرنا تھا۔ کویشچن نمبر 7 ہے قدوائی صاحب لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ تو قدوائی صاحب لوگوں سے سادگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، سادگی کے ساتھ اور اچھے اخلاق، اچھی عادت کے ساتھ لوگوں کے سامنے لوگوں سے پیش آتے تھے۔
ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 8 ہے رفیع احمد قدوائی کا انتقال کب ہوا، یعنی کہ وہ دنیا سے کب گئے. تو رفیع احمد کا 60 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، 1954 میں انتقال ہوا. ٹھیک ہے، 60 سال کا رفیع احمد صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 کو ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے سوچئے اور بتائیے کے آنسر. آگے ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا، یعنی کچھ نیچے ورڈس ہیں ان کو آپ کو اپنے سینٹینس میں یوز کرنا ہے. عزم، تو جیسے کہ میں اس کا ایک جملہ بناتا ہوں کہ میں نے پڑھنے کا عزم کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے پڑھنے کا پختہ ارادہ، پکا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے. رفاقت، تو میں اس کا بھی ایک جملہ بناتا ہوں. تو اس کا جو جملہ بناتا ہوں کہ میرے اور خالد کے درمیان اچھی رفاقت ہے، یعنی کہ میرے اور خالد کے درمیان اچھی دوستی ہے. ٹھیک ہے. درہم برہم، تو اس کا بھی میں ایک جملہ بناتا ہوں، یعنی کہ ایک آدمی کے چلے جانے سے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک انسان کے چلے جانے سے جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ سب تتر بتر، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. اور غلہ، تو میں اس کا بھی ایک جملہ بناتا ہوں کہ میرے کھیت میں غلہ اگتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے کھیت میں اناج اگتا ہے. وضع داری، اس کا بھی میں ایک جملہ بناتا ہوں کہ ہم لوگوں کو وضع داری یاد رکھنا چاہیے، یعنی کہ اپنی جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے آپ کا ان لفظوں کے متضاد لکھیے. آپ کا ہے ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ آپ کو جو نیچے لفظ ہیں، ورڈس ہیں، ان کے آپ کو متضاد لکھنے ہیں، یعنی کہ اپوزٹ لکھنا ہے. تو بہادر، ٹھیک ہے، بہادر کا مطلب ہوتا ہے طاقتور. تو اس کا ہم جو اپوزٹ لکھیں گے وہ ہوگا یعنی کہ ڈرنے والا. تو ہمیں یہاں پہ ڈرنے والا نہیں لکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے یعنی کہ بزدل. بزدل کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے والا. ابتدا، تو اس کا جو میننگ آتا ہے وہ آتا ہے شروعات، آغاز. تو ہم اس کا اپوزٹ ہوگا جو ہوگا آخری. ٹھیک ہے، آخر تک، حد. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر آخر نہیں لکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہاں پر اس کا اپوزٹ جو آخر کا اردو میں آتا ہے اس کو ہم کہیں گے انتہا. ٹھیک ہے، ابتدا کا اپوزٹ یعنی کہ انتہا. نیک اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی کہ نیک یعنی کہ پرہیزگار، اور جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا نالائق. ٹھیک ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے والا. تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا بد. ٹھیک ہے، یعنی کہ برا، ہے نا. نیک یعنی کہ بد. آگے ہے دوست، تو اس کا اپوزٹ ہوگا دشمن، ادنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ لو لیول کا. اور اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا ہائی لیول کا، یعنی کہ اعلیٰ. ٹھیک ہے، ادنا اس کا اپوزٹ اعلیٰ. بہادر کا اپوزٹ ہوگا آپ کا بزدل. ابتدا کا اپوزٹ انتہا. نیک کا اپوزٹ بد. دوست کا اپوزٹ دشمن. ادنا کا اپوزٹ اعلیٰ. ٹھیک ہے. اور آگے ہے آپ کا واحد سے جمع اور جمع سے واحد لکھیے. ٹھیک ہے. تو قوم، تو جو اس کا یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے. تو جو اس کا جمع آئے گا وہ ہوگا اقوام. ٹھیک ہے، قوم کی جمع اقوام. بازار، یہ واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے. تو جو اس کی جمع ہے وہ ہے بازاروں. ٹھیک ہے، بازاروں اس کی جمع ہے. شخصیات، یہ جمع ہے، ہمیں اس کی واحد لے کے آنی ہے. تو جو اس کی واحد ہے وہ ہے شخصیت. ضرورت، یہ واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے. تو جو جمع ہے وہ ہے ضروریات. ٹھیک ہے، ضروریات اس کی جمع ہے. عزیزوں، یہ جمع ہے، ہمیں اس کی واحد لے کے آنی ہے، یعنی کہ عزیز. عزیز اس کی واحد ہے. خدمت، یہ واحد ہے، ہمیں اس کی جمع لے کے آنی ہے، یعنی کہ خدمات. خدمات اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ہے بلند آواز سے پڑھیے، یعنی کہ آپ کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے. خلق اللہ، بیش بہا. وضع داری، مطلق، شایان شان. غلہ، درہم برہم. مواصلات، ترک موالات. عزم و استقلال، بے لوث. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، زور سے آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا نیچے ہے یعنی کہ اس کے بعد ہے آپ کا عملی کام. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو ایک عملی کام دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو اس کام پر
عمل کرنا ہے۔ کون سا کام؟ کہ رفیع احمد قدوائی صاحب کی شخصیت کے بارے میں 10 جملے لکھیے، یعنی کہ آپ کو ایسے 10 جملے لکھنا ہے جس میں رفیع احمد قدوائی صاحب کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں۔ چلیے میں آپ کو 10 جملے لکھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ ہم بناتے ہیں، رفیع احمد قدوائی صاحب وطن کے ایک بہادر سپاہی تھے۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ بن گیا۔ دوسرا جملہ، رفیع احمد قدوائی صاحب ہندوستان کے ایک عظیم رہنما تھے۔ ٹھیک ہے، 2 جملے بن گئے۔ ہمیں تو صرف جملے بنانا ہے، آپ اپنی سوچ سے ہی بنا سکتے ہیں، یہ میں اپنی سوچ سے بنا رہا ہوں۔ تیسرا جملہ ہے آپ کا، رفیع احمد قدوائی صاحب اپنا، ٹھیک ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرتے تھے، یعنی کہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے تھے، جیسے کہ اپنوں کے ساتھ ویسے ہی پرایوں کے ساتھ۔ اور آپ کا چوتھا جملہ ہے، رفیع احمد قدوائی صاحب کی خدمت کی وجہ سے ان کا نام جب تک دنیا رہے گی ان کا نام رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پانچواں جملہ ہے، رفیع احمد سادہ زندگی گزارنے والے آدمی تھے، یعنی کہ رفیع احمد قدوائی صاحب جو تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا جو چھٹا جملہ ہے وہ ہے، وہ اپنے وطن کی خاطر، ٹھیک ہے، اپنے وطن کی خاطر کئی بار جیل گئے۔ ٹھیک، یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ اور آگے ہے 7واں جملہ آپ کا، رفیع احمد قدوائی صاحب کو بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ 8واں جملہ ہے، رفیع احمد قدوائی صاحب بچپن سے ہی میل جول رکھتے تھے، ہے نا۔ اور آپ کا 9واں جملہ ہے، رفیع احمد قدوائی صاحب جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے پوری زندگی، ٹھیک ہے، بس پوری زندگی اسی طرح ملتے رہے۔ آپ کا 10واں جملہ ہے، رفیع احمد قدوائی صاحب ہر وقت خوش رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کے عملی کام۔ آپ کو 10 جملے ایسے لکھنا ہے جس میں رفیع احمد قدوائی صاحب کی تعریف یا ان کی خوبی بیان کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اور آگے ہیں آپ کا پڑھیے اور سمجھیے، یعنی کہ آپ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ریگستان میں اونٹ سواری اور برادری، ٹھیک ہے، اونٹ سواری اور برادری کے کام آتا ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے وہ ریگستان میں سواری اور برداری کے کام آتا ہے۔ اوپر کے جملوں میں، یعنی کہ ریگستان میں اوپر جملہ ہے جو میں پوری بات کہی گئی ہے، جب جملہ پورا ہوتا ہے تو اس طرح کا نشان، یعنی یہ جو نشان لگایا جاتا ہے، اس طرح کا نشان لگایا جاتا ہے، اسے ختمہ کہتے ہیں، یعنی کہ ختم ہونے والا نشان، ختم ہونے کا نشان۔ کسی کا مقابلہ اس سے زیادہ طاقتور، بڑے یا زبردست سے ہو تو اس کی بڑائی کا بھرم کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس جملے میں طاقتور کے بعد تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، یہ ٹھہرنا کم وقفے کا ہوتا ہے۔ وقفے، یہ وقفہ ہم کہلاتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، جہاں ٹھہرا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں وقف کرنا، ٹھہرنا۔ یہ ٹھہرنے کا کم وقفے کا ہوتا ہے، جسے اس نشان سے ظاہر کرتے ہیں، یہ جو نشان ہے اس سے ظاہر کرتے ہیں، اس سے بتاتے ہیں، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ بڑی بہن نے کہا، محمود جب تم اڑنا سیکھ لو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا۔ اس جملے میں، یعنی کہ جو جملہ کہا بڑی بہن نے، اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑی بہن نے کیا کہا۔ جب کسی شخص کی کہی ہوئی بات اس کے الفاظ میں لکھی جائے، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ میں لکھی جائے تو بات کے شروع اور آخر میں یہ نشان، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کسی کی بات لکھی جائے یا کہی ہوئی بات لکھی جائے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ والا نشان لگا دیتے ہیں۔ ان نشانات کو واوین کہتے ہیں۔ بڑی بہن نے کہا کہ بعد جو نشان، ٹھیک ہے، یہ والا جو نشان لگایا گیا ہے اسے رابطہ کہتے ہیں۔ یہ سبھی نشانات، یہ نشان کی جمع ہے نشانات، رموز اوقاف کہلاتے ہیں۔ رموز اوقاف یہ وقف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نشان جہاں پر ٹھہرا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غور کرنے کی بات، ٹھیک ہے، آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے۔
رفیع احمد قدوائی ہندوستان کے ایک عظیم رہنما تھے۔ تحریک آزادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ وہ مادر وطن کے ایک سچے بے لوث بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی۔ رفیع احمد قدوائی صاحب نیک سیرت انسان تھے۔ رفیع احمد قدوائی صاحب کی پوری زندگی قومی اتحاد یعنی کہ قوم کو ایک ساتھ کرنے اور سیکولرزم وطن پرستی کی چاہ میں گزری۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے قدوائی صاحب نے انگریزی حکومت کی مخالفت یعنی کہ ان کے خلاف کھڑے ہو کر جس کے نتیجے میں 5 بار جیل گئے۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ ان کا لباس یعنی کہ ان کے کپڑے اور رہن سہن نہایت ہی سادہ تھا یعنی کہ بہت سادہ تھا۔ قدوائی صاحب کی زندگی جد و جہد یعنی کہ کام اور جنگ وغیرہ میں، اور سادگی یعنی کہ سادہ مزاج اور خودداری ہم بولتے ہیں یعنی کہ جو کسی سے یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، قلندری یعنی کہ جو دنیا داری سے زیادہ مطلب نہ رکھے، بے باکی ہم بولتے ہیں یعنی کہ سادہ زندگی کو بے باکی یعنی کہ سادہ زندگی کو، اور جو آدمی زیادہ ادھر ادھر کی بات چیت نہ کرے اس کو بھی ہم بے باکی کہتے ہیں۔ اصول پسندی یعنی کہ جو قانون ہوتے ہیں اس کو پسند کرنے والی زندگی تھی رفیع احمد قدوائی صاحب، اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ حق گوئی یعنی کہ حق بات کہتے تھے۔ حق گوئی کی ان کی جو زندگی تھی وہ حق بات کہنے میں، اصول پسندی، قلندری، بے باکی کی ہائی لیول کی، اعلیٰ یعنی کہ ہائی لیول جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا ایک نمونہ تھی۔ قدوائی صاحب کی زندگی ایک محب وطن، محب ہم کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محب وطن یعنی کہ وطن سے محبت کرنے والا کی کھری اور سچی مثال ہے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔